آج ہم نے نماز کے دوران رؤیت ہلال کی ایک دعا ہے مفاتیح الجنان میں، اس کی تلاوت کی، اور اس دعا کے اندر یہ موجود ہے، لکھا ہوا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان۔ پروردگار ہمارے لیے ماہ رجب المرجب اور ماہ شعبان کو بابرکت بنا دے، اور ہمیں ان دو مہینوں کے ذریعے سے ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی یہ دو مہینے، رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ، ہم نے دعا یہ کی کہ پروردگار ان دونوں مہینوں کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے۔ اور برکت کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے معانی کو ذکر کیا جاتا ہے تو برکت ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے لیے نشو و نما کا کام دے۔ اگر انسان کی زندگی میں مال ہے اور اس مال کے اندر نشو و نما ہے تو یہ برکت ہے انسان کی زندگی میں۔ اگر اولاد ہے اور پروردگار کثرت اولاد عطا کرتا ہے تو یہ ایک طرح سے برکت ہے انسان کی زندگی میں۔ تو فرماتے ہیں کہ پروردگار رجب کو ہمارے لیے اور شعبان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، اس طرح سے بابرکت بنا دے کہ ہم ان دو مہینوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو آمادہ کر کے ماہ مبارک رمضان تک پہنچا۔ لہٰذا جتنا بھی انسان استفادہ کر سکتا ہے ماہ رجب سے، کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے، اپنے آپ کو بنائے تاکہ ماہ مبارک رمضان کو بہترین انداز سے ترک کر سکے۔ اس ماہ رجب کے اندر مختلف عبادتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے اہم ترین عبادت روزے کی شکل میں ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ کم از کم ایک روزہ ضرور رکھیے۔ فرمایا کہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے کہ جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور پروردگار اس رجب نامی نہر سے صرف اس شخص کو سیراب کرے گا کہ جس نے ماہ رجب میں ایک روزہ رکھا ہوگا۔ یعنی کم سے کم ایک روزہ انسان رکھے، اور فرماتے ہیں کہ جو بھی جمعرات، جمعہ اور پھر ہفتے کے دن مسلسل 3 دن روزے رکھتا ہے تو پروردگار اس کو 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ ماہ رجب کے بارے میں ایک روایت کے اندر یہ ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اتنا فضیلت والا مہینہ ہے کہ پروردگار اس میں آپ کے اعمال کے ثواب کو 2 گنا کر دیتا ہے۔ آپ نے ایک چھوٹا سا عمل انجام دیا، خدا اس عمل کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کے ثواب میں 2 گنا اضافہ بھی کر دیتا ہے۔ اب انسان کو تھوڑی سی زحمت کرنی ہے، تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے، تھوڑے سے اعمال بھی بجا لائے گا تو پروردگار اس کو بہت سارا ثواب عطا کرنے والا ہے۔